آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جس کی عمر 108 سال ہے۔ پاکستان بننے کے وقت وہ ممبئی میں سائیکلوں کو پنچر لگایا کرتے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ رضاکار رہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ جیل کاٹی، اور حال ہی میں 106 سال کی عمر میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اور اب یہ مزید امید ہے کہ اگر بیگم ہمت کرے، میرے ایک شادی کرے نا، اور اللہ تعالیٰ موت سے بچائے، تو انشاءاللہ 2-4 بچے اور بھی ہوگے، کیونکہ میں صحت میں بالکل کامل اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت 108 سال کے ایسے نوجوان جو بظاہر تو سفید ریش ہیں، لیکن ان کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کی طاقت کسی طور پہ جوان سے کم نہیں ہے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ ان کی صحت کا راز کیا ہے اور کیا وہ واقعی 108 سال کے ہیں۔ جی بابا جی۔ بابا مت کہوں، بابا بوڑھے کو کہتے ہیں، تو آپ بھی تو بوڑھے ہیں۔ میں بوڑھا نہیں ہوں۔ یا تو ابھی میرے ساتھ کشتی کرو، اور یا میرے ایک ٹوسے کو لگے گا نا تو پسلیاں ادھر ادھر ہو جائے گی، پھر ایک ہفتے تک تیرے وائف بھی عادت کرنے کے قابل نہیں ہوگی آئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، کس سن میں پیدا ہوئے؟ میرے تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1913 کا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے اور جب پاکستان بنا اس وقت آپ کو کیا میں پیدا ہوا ہوں؟ والد صاحب وہ زمانے میں ہم مزدوری کے لیے ہندوستان گئے تھے۔ ہندوستان میں بمبئی میں پوچھ کر کے پنچر کا کام سیکھا تھا۔ وہ زمانے میں موٹریں، کاریں، یہ چیزیں بہت کم تھی، اور ہم سائیکل کے وہ پنچر لگواتے تھے۔ اور وہ زمانے میں سائیکل ایسا ہوا کرتی تھی جس طرح آج کل کسی کے ساتھ پراڑو ہو۔ اچھا، کار تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، یا انگریزوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تو سن 1948 میں ہم کراچی آ گئے۔ لیکن اگر آپ کی چلنے پھرنے کو دیکھیں، آپ کی اعصاب کو دیکھیں اور آپ کی طاقت کو دیکھیں، ابھی جب بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کو لگتا نہیں 108 سال کے، تو ہم یقین کیسے کریں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہے اس دنیا سے جا چکے، سب کے مغفرت فرمائے، خصوصاً میرے والدہ کا۔ تو میرے والدہ اس زمانے میں تھوڑا بہت تعلیم یافتہ تھی، مدرسے کے پڑھی ہوئی تھی، تو لوگ اس کو عالمہ کہتے تھے۔ تو عالمے کے اس وقت ہم مقصد بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے، سر مزدوری پہ گم تھے۔ تو والدہ مجھے کھانے پینے کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ جب ہم ہندوستان جا رہے تھے اس نے کہا کہ وہاں ہندوستان کا کھانا نہیں کھانا ہے، آپ نے دہی کے ساتھ کھانا کھانا ہے، یا سادہ شوروا بنا کر کے کھانا ہے، یا سادہ دال بنوا کے کھانا ہے، مثالوں والا کھانے سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے خود بھی اپنے جسم کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کی، جس طرح نشہ ہے، کوئی پان کھانا ہے، کوئی چلیے کھانا ہے، کوئی یہ کھانا ہے، کبھی معدے پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ نہیں، اس چیز کا ثبوت کیا ہے کہ آپ واقعی 108 سال کے ہیں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے تقریباً یہ سن 1971 یا 72 کے بات ہے کہ جب ہم اپنے آبائی علاقے میں گئے، جو تاریخ ہمارے پاس تھی، وہاں اپنے رشتہ داروں سے پوچھا تو ہمارے جو ایک گھر تھا وہ گھر ہمارے حوالے کرنے کے لیے انہوں نے بولا، اور ساتھ میں ایک بکسہ دیا۔ وہ لکڑی کا بکس تھا، اور اس لکڑی کے بکس میں میرے جو 6ٹھی کلاس تک میں نے اسکول پڑھا تھا اس کے شہادت نامہ پڑھی ہوئی تھی۔ اس شہادت نامے میں میرے تاریخ پیدائش جو ہے نا 1913 کے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 108 سال اس حساب سے عمر بنتی ہے، تو آپ کے کتنے بچے ہیں، کتنی شادیاں کی آپ نے، اور آخری بچہ آپ کا کتنی عمر کا ہے؟ میں نے شادیاں ٹوٹل 5 شادیاں کیا ہے، جس میں ایک بیوی کی عمر بہت کم تھی، اس سے ایک لڑکا ہے، اور ایک بیوی میرے ساتھ چل نہیں سکی، اس سے علیحدگی اختیار کی۔ ابھی آخری جو آپ کا بچہ ہے وہ کب پیدا ہوا اور کتنی عمر؟ آخری بچہ جو ہے میرے خیال میں کہ یہ اپریل 2019 کو پیدا ہوا ہے، یعنی ابھی 2 سال اس کا نام میں نے عبدالجبار رکھا ہوا ہے۔ یعنی جب آپ 106 سال کے تھے اس وقت آپ کا ایک لڑکا پیدا ہوا؟ یہ میرے لڑکا پیدا ہوا تھا، اور اب یہ مزید امید ہے کہ اگر بیگم ہمت کرے، میرے ایک شادی کرے نا، اور اللہ تعالیٰ موت سے بچائے، تو انشاءاللہ 2-4 بچے اور بھی ہوگے، کیونکہ میں صحت میں بالکل کامل اور چلیں یہ دوسرا موضوع جا رہا ہے، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ جب پاکستان بنا اس کے بعد آپ یقیناً قائد اعظم لیاقت علی خان اور دیگر عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر بڑے علماء اور جو اسپیکر تھے ان کے ساتھ ملاقات کا؟ میں نے ان کے ساتھ جناح صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، فاطمہ جناح کے ساتھ تو بہت سارے ملاقاتیں اس لیے ہوئی کہ مجھے رضاکاروں میں پٹواری منتخب کیا تھا۔ تو جو مہاجر تھے، یہ جو جہانگیر آباد کا ایریا ہے، لالو قید کے ڈاکخانے حصہ کے ایریا ہے، ٹیناٹی کا ایریا ہے، یہ ایریا، یہ سولجر بازار جس میں وہ پارک بھی ہے، نشتر پارک، اس ایریے میں جو پرانے کاغذات ہیں اس پہ میرے سائن ہیں۔ اچھا، بحیثیت پٹواری کے جو اس کو کاغذات ہمارے پاس دیتے تھے، اور ان کو
मकान के लिए जगह अलाट होती थी माजरों को, तो उस झोपड़े के जगह के कागजात पे मेरे साइन है। इसके अलावा ये सबूत है। ऐसे कौन से उलमा थे बड़े बड़े उस दौर के जिनसे मेरे तो खैर हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी कि सादा सीधा गुजरी थी। और इस वक्त मैं ये रिक्वेस्ट भी अपने नौजवानों से करता हूँ कि अपने मोहल्ले में और गांव में जितने भी गरीब लोग हो ना, उनके मजहबी तालीम के बंदोबस्त करने की कोशिश करें। कि बहुत सारे लोग इतने गरीब होता है कि उनको पूरा नमाज और वज़ू का भी पता नहीं होता, और वो दुनिया के काम में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े सरमाएदार बन जाते हैं, लेकिन उसको मजहब का पता नहीं होता। हमें तो बचपन में नमाज सिखाया था, और हमारे उस एरिया में जुमे का नमाज नहीं होता था। तो मैंने सन 1957 में पहले जुमे का नमाज पढ़ा। जब जुमे का नमाज पढ़ा तो उसमें मैं बहुत रोया नमाज के बाद कि यार ये किसके पीछे मैंने नमाज पढ़ा कि इसने 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात में भी उसने जहर से नमाज पढ़ा। तो उस मस्जिद में बैठ के रो रहा था कि खुदा ना खस्ता ये नमाज तो मैंने किसी कादियानी के पीछे नहीं पढ़ी है। ऐसा नमाज तो हमारा गांव में नहीं होता था, क्योंकि हमारे गांव में 5 वक्त की नमाज होती थी, जुमे की नमाज और ईद की नमाज नहीं होता था। उस जगह में उस ज़माने में इतने तरक्की नहीं हुई थी। तो जनाब उसमें वो मौलवी साहब आए, हारून रशीद नाम था उसके मेरे ख्याल में एक बेटा हयात भी है, डॉक्टर है। तो उसने बोला कि भाई क्यों परेशान हूँ? मैंने कहा मैं तो इस तरीके से परेशान हूँ। मैंने कहा तुम किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो? उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हनफी हूँ। तो मैंने कहा कि ये नमाज किस तरीके से पढ़ा है? बोले ये तो जुमे का नमाज था। फिर उसने मुझे नसीहत की, और उसने सूरह बकरा के पहला रुकू का तर्जुमा भी मुझे सिखाया है, जो आज तक मैं उसको मानता हूँ और उसको दुआएं देता हूँ। उसके बाद फिर मैं तबलीगी जमात के साथ चले गया, तो वहाँ से फिर इल्म और अमल का चस्का पड़ा। तो मैंने उस दौर में बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली, 53 की, ख़त्म नबूवत की, फिलहाल तो ख़त्म नबूवत की तहरीक जो चलती थी, हम शाह साहब के तकरीर सुने जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि शाह साहब के साथ मुझे भी गाड़ी में डाल दिया। तो गाड़ी में डाल दिया, रात को ट्रेन में बैठाया, फिर सकर जेल में बंद थे। 3 महीने मैंने शाह साहब के साथ गुजारे। अच्छा, अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ 3 माह गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ मैंने 3 महीने। आपको क्या कुछ याद है उस हवाले से? उस हवाले से ये याद है कि शाह साहब रोज़ाना मुझे नसीहत करते थे, डांटते थे कि भाई तुम चले जाओ, भाई तेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं, मैं जेलर को बोल देता हूँ क्योंकि तेरे ऊपर पर्चा नहीं। मैंने कहा शाह साहब तेरे खिदमत कौन करेगा? तो मैं उसके साथ रहता था। तो हमने चादरों के 1-2 खदुड़े बनाए थे, थैलियाँ बनाई थी, जो शाह साहब के पैरों पे हम डालते थे ताकि वो पीसू ना खाए। वहाँ पीसू बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो शाह साहब जैसे शफीक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझे अपना वालिद साहब तो कम याद है, लेकिन वालिदा की शफ़क़तें याद है बहुत ज़्यादा। तो वो वालिदा की शफ़क़तों में ये है कि मैंने इतना शफ़क़त वालिदा में भी नहीं देखा जितना शाह साहब में शफ़क़त था, और दीन के लिए इतना तड़प मैंने आज तक किसी इंसान में, किसी आलिम में नहीं देखा। अच्छा, फिर मैंने अल्लामा बिनौरी साहब के साथ वक्त गुजारा, वो मेरे क़ायदे के उस्ताद भी है। अल्लामा बिनौरी साहब, मैंने मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, जो साहिब मारिफुल कुरान है। अभी उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसके मारिफुल कुरान हमारा लाइब्रेरी में मौजूद है। अब बच्चे तो पढ़े लिखे हो गए, फिर मैंने भी थोड़ा पढ़ा। अच्छा, बात काट रहा हूँ, आपने बड़े बड़े नाम लिए उलमा के, इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा से मिले होंगे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इन तमाम उलमा में मुश्तरक था, आपने देखी?